کہ اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو آن کریں، اور اس کے جھوٹ پر ہم دلائل نہ پیش کریں بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اسے اعتماد میں لیں، اس کی عزت کریں۔ یہ سب سے اہم سوال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کی جان، اس کی مال اور اس کا عزت۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کو کسی جگہ پر بھی چاہا ذلیل کر دیا، یا کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، یا کسی مسلمان کا مال لوٹ لیا۔ یہ 3 چیزیں حرام ہیں۔ اس میں سے سب سے اہم میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی کتنی حرمت ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ سے متبرک جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب چاہا کسی کو ذلیل کر دیا۔ اور کیا بھئی آپ کا جو بچہ پیدا ہوا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ذلیل کرنا، بے عزت کرنا بچوں کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے سامنے، اور اگر کچھ سمجھانا بھی ہے تو تنہائی میں اسے کہیں، کہیں ڈانٹنے کی ضرورت بھی پیش آئی تو تنہائی میں ڈانٹیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ محلہ ہے، رشتہ دار ہے تو اس کے سامنے اسے بے عزت کر دیا، بچہ فیل کرتا ہے۔ اور سب سے اہم سوال جو پہلے 10 سال میں بچے کی زندگی پر جو اس کے مائنڈ میں جنم لیتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون سا سوال ہے؟ ایم آئی امپورٹنٹ فار مائی پیرنٹس؟ کیا میں اپنے والدین کے لیے اہم ہوں؟ یہ سوال بچے کو ساری زندگی تنگ کرتا ہے۔ اسے اپنی اہمیت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ کروائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، اس کی عزت کریں۔ اسے آپ سے ایک سوال ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو بار بار ڈانٹنا، ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، یہ غلط کر دیا وہ کر دیا، چیخو نا چلاؤ نا۔ ایک سٹڈی ہے کہ ہم بچے کو 3 طرح کے الفاظ عمومی طور پر مائیں بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ بیٹھ جاؤ، چپ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ 3 الفاظ بچے کی زندگی میں وہ بار بار روزانہ یہ 3 الفاظ بچہ سنتا ہے۔ اگر وہ کھیلنا چاہتا ہے، کسی قسم کی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا نیچرل لرننگ پروسیس ہے، NLP۔ آپ اسے کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کھیل میں 3 اس کے نیچرل لرننگ پروسیس کی 3 چیزیں ہیں۔ پہلا کھیلنا، دوسرا سیر کرنا، اور تیسرا باتیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں تینوں چیزوں سے بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ سے باتیں کرے، وہ چاہتا ہے میں کھیلوں، وہ چاہتا ہے کہ میں 4 دیواری سے باہر جا کے تھوڑی سیر بھی کروں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بچوں پر شک کرنا، بچوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، یہ تربیہ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ بچے کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بچہ جو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بچہ پیدا کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کم ذہین کوئی زیادہ ذہین، یا کوئی زیادہ اچھا کوئی زیادہ برا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بچے کو بہترین تخلیق پر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، یا تو وہ اس کی جو کوالٹیز ہیں اسے پالش کر لیں یا زنگ آلود کر دیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ تب ممکن ہوگا جب آپ بچے کو وقت دیں گے، جب آپ بچے پر وقت کو انویسٹ کریں گے، اسے اعتماد میں لیں گے۔ آپ بتائیں کہ جو ایک بچہ فار ایگزامپل چھوٹا بچہ 10 سال سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کہاں پر جائے گا؟ جنت میں جائے گا؟ بتائیں۔ آپ لوگوں کے بھی تجربات پوچھے جائیں گے، کیا وہ بچہ، یہ کنفرم ہے نا جو بچے چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گئے، کنفرم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم الخطا ہے، اسے تو ابھی خطا اور گناہ کا پتہ ہی نہیں، اور ہم اسے ہی ٹھیک کرنے پہ لگے ہوتے، ٹھیک ہو جاؤ، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن اگر کوئی میرے جیسا، آپ جیسا بڑی عمر کا کوئی شخص چلے جائے اس دنیا سے، تو ہمیں اپنے بارے میں بالکل بھی علم نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ بچے کے بارے میں ہم یہ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔
تو بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے. اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلے نا. بچے کو سمجھانے کی کوشش زیادہ نہ کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی فیلنگز کو جاننے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ کو 3 طرح کے بتایا کہ بچے میں کانفیڈنس تب پیدا ہوگا جب آپ اس پر اعتماد کریں گے. اور دوسرا, کریٹیوٹی یا کریٹیو مائنڈ ہر بچہ ہوتا ہے, لیکن کریٹیوٹی تب ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو مختلف طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی سے بار بار روکیں گے. مثال کے طور پر بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے اس کرسی سے چھلانگ لگا کر دیکھنا ہے. یہ اس کے لیے نیچرل لرننگ پروسیس ہے. وہ بچہ ہے, اس نے اس کرسی سے چھلانگ لگا کر دیکھنی ہے کہ ہوتا کیا ہے. یہ اس کے لیے تعلیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی اسی کریٹیوٹی کو روکتے ہیں, نہیں چھلانگ نہیں لگانی. ہاں, اگر اس کے لیے وہ تکلیف دہ عمل ہے یا اسے چوٹ لگ سکتی ہے پھر آپ روکیں, لیکن اگر اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہے اور وہ ہارمفل نہیں ہے تو پلیز اسے نہ روکیں, اسے وہ کرنے دیں, اسے وہ سیکھنے دیں. اگر وہ چھلانگیں لگانا چاہتا ہے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کو نہ روکیں, اسے کریٹیو مائنڈ بننے دیں. کوئی پینسل, اگر وہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے کتابیں بھی ایسے کھلونا ہی ہوں گی, اسے وہ کتاب کے ساتھ کھیلنے دیں, روکے نا. اسے کوئی ایسی بک دے دیں جسے وہ کھیلے, اس پہ رنگ بھرے, اس کے ساتھ بے شک اس بک کو پھاڑ دے, آپ اسے روکیں نا, اسے وہ کام کرنے دیں. تو اس طرح اس کی کریٹیوٹی بنے گی. تیسری اہم چیز ہے وہ ہے کریکٹر یا کردار سازی. کریکٹر کے لیے کچھ ڈائمنشنز ہیں, کچھ کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. 3 C's, بچے کے 3 C's کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کون سے 3 C's؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کنٹرول, کنڈیشنز یا مانیٹر سے آپ بچے کی تربیت کر لیں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے. تین C's میں نے بتائے کہ کانفیڈنس بچے میں بلڈ کرنا, وہ تب بلڈ ہوگا جب آپ اسے اعتماد میں لیں گے, اس پر شک کی نظر سے چھوڑ دیں گے. بچہ فار ایگزامپل اگر جھوٹ بولتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ اسٹڈی ہے کہ ہر انسان پہلا جھوٹ صرف خوف کی وجہ سے بولتا ہے. بچہ جھوٹ خوف کی وجہ سے بولتا ہے, ڈر کی وجہ سے بولتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ کہیں باہر سے آیا تو اسے آپ کا ڈر اور خوف ہے جو اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا ہے. آپ اس کے اس ڈر اور خوف کو ختم کریں گی تو جھوٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ہر انسان پہلا جھوٹ, ہم جو بڑے لوگ ہیں یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتے. اب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا, ہماری عادت بن چکی ہے. اگر میں نے بھی پہلے جھوٹ بولا ہوگا تو وہ اپنے والدین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بولا ہوگا. بچے کو اور کیا لالچ ہے جھوٹ بولنے کا؟ وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے آپ کا ڈر اور خوف ہے. تو اس کا وہ ڈر اور خوف ختم کر دیں, وہ فرینکلی آپ سے چیزوں کو ڈسکس کرے, پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو پہلی چیز کانفیڈنس, کریٹیوٹی, اور اس کے بعد کریکٹر. کریکٹر یا تربیت, عربی میں اس کا ایک لفظ ہے تربیت. تو تربیت کے لیے 3 چیزیں میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تربیت از ناٹ کنٹرول, تربیت از ناٹ کنڈیشنز, تربیت از مینٹورنگ. آپ جانتے ہیں مینٹورنگ یا مینٹور ہوتا کیا ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کے لیے مربی بننا پڑتا ہے. مربی, رول ماڈل بننا پڑتا ہے. مربی وہ نہیں ہے جو کہلائے کہ میں مربی ہوں, بلکہ مربی اپنی آرزوؤں میں نفیس ہوتا ہے, اپنی خواہشوں میں پاک ہوتا ہے. مربی اپنا خود احتسابی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود کرتا ہے اور بچوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے. اسے مربی کہتے ہیں. اگر بچے کا کوئی رول ماڈل اپنے والد اور والدہ کے علاوہ اور بن گیا, جو ابھی ہمارے ہاں, تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کا رول ماڈل کوئی ہیرو بن جاتا ہے, کسی کا رول ماڈل کوئی بن جاتا ہے. سب سے پہلا رول ماڈل ایک بچے کے لیے اس کے پیرنٹس ہونے چاہیے, اور اس کے لیے پیرنٹس کو اپنی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. آپ بچے کو خود کہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور والد خود جھوٹ بولے. فار ایگزامپل باہر کوئی دروازے پر آ گیا اور باپ بچے کو کہتا ہے کہ اسے کہو کہ باپ گھر پہ نہیں ہے, تو آپ نے کیا تربیت کی بچے کی؟ بچہ بھی جھوٹ بولے گا جب باپ گھر میں بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے. اگر باپ مسجد میں نہیں جا رہا اور صرف بچے کو منہ زبانی کہہ رہا ہے کہ نہیں مسجد جاؤ مسجد جاؤ مسجد جاؤ, تو بچہ کیوں مسجد جائے؟ وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے ابا جی آپ مسجد کیوں نہیں جاتے, روزانہ مجھے پہ لیکچر جھاڑتے ہیں. تو
تو بچے کو سمجھانے سے زیادہ، بتانے سے زیادہ اپنی زندگی کو اس کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر بچہ کتاب نہیں کھول رہا تو ماں کو کتاب کھول کر دکھانی پڑتی ہے۔ ماں کتابیں نہیں پڑھتی، اس کا سارا ٹائم اسکرین میں ہے، ٹی وی میں ہے، موبائل میں ہے، تو بچہ بھی اسکرین دیکھے گا، بچہ بھی موبائل لے کر بیٹھے گا۔ اگر والدہ کتابیں کھولتی ہے اور اسے پاس لے کر بیٹھتی ہے تو بچہ بھی کتابیں کھولے گا۔ آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکتی ہیں تو بچہ بھی آٹومیٹکلی آپ کو دیکھ کو فالو کرے گا۔ تو میں نے بتایا کنٹرول، زیادہ کنٹرول سے، زیادہ کنڈیشن سے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم بچے کو اپنے کنٹرول میں کر کے بہت ساری کنڈیشنز ان پر عائد کر کے اور پھر ان پر چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹر کر کے آپ بچے کی تربیہ کر سکیں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تین کام ختم کر دیں۔ تربیہ کے تین اصول ہیں کریکٹر جو ہم بنانا چاہتے ہیں، جو پیرنٹنگ ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے پہلا اس میں اصول ہے ریلیشن شپ، تعلق۔ اپنے بچے سے تعلق کو مضبوط کریں، بچے کو احساس دلائیں، اس سے پیار کا، اس سے عزت کا رشتہ بنائیں۔ تعلق کے بغیر، تعلق تربیہ کی پہلی شرط ہے۔ جس قدر آپ کا تعلق اپنے بچے سے مضبوط ہوگا اس قدر آپ اس کی تربیہ میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ تعلق کے بغیر تربیہ ناممکن ہے۔ دوسری اہم چیز ہے ریفلیکٹیو کنورسیشن، باہمی مکالمہ۔ اگر ہم اردو میں اس کی بات کریں، باہمی مکالمہ۔ آپ میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جو نصاب سے ہٹ کر روزانہ 40 یا 50 منٹ اپنے بچے کے لیے نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ کنورسیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، باہمی مکالمہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس کی دل کی باتیں سنتے ہیں؟ بچہ باتیں کیا کرے گا کہ ماما آج میں نے فلاں اپنے دوست کے ساتھ لنچ کو شیئر کیا، یا وہ باتیں کرے گا آج میرے فلاں دوست نے مجھے بینچ پہ اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہوں، یا وہ باتیں کرے گا آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا، یا آج فلاں ٹیچر نے مجھے پیار کیا، بڑی مجھے اس سے سمجھایا، یا وہ باتیں کرے گا کہ مجھے ٹیچر نے سٹارز دیے۔ یہی باتیں ہیں۔ آپ میں سے کتنے والدین ہیں جو روزانہ 40 سے 50 منٹ اپنے بچوں سے باہمی مکالمہ کرتے ہیں، ٹو وے کنورسیشن؟ آپ کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور کون؟ 2 ٹیچر، 2 مائیں ہیں، یعنی کہ پورے مجمع میں 2 مائیں ایسی ہیں جو روزانہ اپنے بچوں سے باہمی مکالمہ، نصاب کے متعلق نہیں کہ آپ نکالو میتھ کا سوال